حضرت علی، حضرت حسن اور یہ حضرت حسین، یہ سارے صحابہ کرام، ان سب کی اتباع کرنی ہے، ان سب کی اقتداء کرنی ہے ہمیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ حضرت ام کلثوم جو تھی، جو حضرت علی کی صاحبزادی ہیں، ان کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ اسی طرح سے جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زینب کی صاحبزادی ہیں حضرت امامہ، ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ تو یہ آپس میں محبتیں تھی، آپس میں تعلق تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسی طرح سے محبتوں کو قائم رکھے، دائم رکھیں۔ اور دوسرا ناظرین، جو واقعہ کربلا پیش آیا، اس کے اندر جو سازشی عناصر تھے نا، دیکھیں اسلام کو ہمیشہ نقصان پہنچا ہے۔ وہ کن سے پہنچا ہے؟ وہ منافقین سے پہنچا ہے، وہ ان سازشی ٹولوں سے پہنچا ہے جنہوں نے صرف دکھلاوے کے لیے اسلام کو قبول کیا۔ جو فسادی تھے، یہ وہی ٹولہ تھا کہ جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں کردار ادا کیا۔ یہ وہی ٹولہ تھا جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے والا عبد الرحمن بن ملجم جو تھا، وہ کون تھا؟ وہ خوارج میں سے تھا۔ اور ان کا عقیدہ کیا تھا؟ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ بھئی یہ سارا فساد جو پھیلا ہوا ہے، یہ سارے کیا ہو گئے کہ بھئی وہ فیصلہ کروایا تھا کس سے کہ بھئی حکم بنوائے تھے، تو انہوں نے کہا نہیں بھئی قرآن کے ہوتے ہوئے تو کسی کو کوئی حاکم کیا بنایا جائے گا، تو انہوں نے شرک کیا۔ تو لہذا اب انہوں نے اس چیز کو پکڑ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ کیا، ان کو شہید کر دیا۔ یہ جو عبد الرحمن ابن ملجم ہے، یہ کون تھا؟ تو لہذا یہ وہی سازشی ٹولہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں میں اتنی تفریق ڈالی، فرقہ واریت ڈالی، اور کوشش کی کہ مسلمان آپس میں جو ہے وہ دست و گریبان رہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، ہمارے سامنے اصول دے دیا کہ دیکھو کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پہلی کیا فرمایا؟ کتاب اللہ اور سنت رسول۔ اور کتاب اللہ اور سنت رسول کو پکڑ کے رکھو، اور پھر کوئی تم میں سے گمراہ نہیں ہوگا۔ پھر ایک چیز یہ بیان کر دی، کتاب اللہ اور سنت رسول، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اور پھر دوسری چیز کیا بیان کی کہ میں تمہارے درمیان جو ہے بہت دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور اپنی عطرت، اپنا خاندان۔ تو ان کو بھی ان کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آؤ، ان کی عزت کرو، ان کے ساتھ حیا کرو۔ تو لہذا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو جب تک، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میں تم پر لازم ہے کہ تم میری سنت کی اتباع کرو، اور میرے خلفاء راشدین کی جو ہے وہ سنت پر اتباع کرو۔ اب کیا ہمارے ذمہ ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیونکہ حضرت حسن کا بھی جو تقریباً 5.5-6 مہینے کا جو خلافت کا پیریڈ ہے، وہ بھی جو خلفاء جو خلافت اعلیٰ منار نبوہ ہے، وہ اس 30 سال جب ہی مکمل ہوتے ہیں، جبکہ آپ اس کو بھی اس پیریڈ کو بھی ڈالیں تو اس حوالے سے وہ بھی خلفاء راشدین میں سے ہیں۔ تو حضرت علی، حضرت حسن اور یہ حضرت حسین، یہ سارے صحابہ کرام، ان سب کی اتباع کرنی ہے، ان سب کی اقتداء کرنی ہے ہمیں، کہ یہ ہمارے اسلام کے روشن ستارے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ، دیکھیں یہ تمام اہل بیت جو تھے یہ صحابی بھی تھے۔ جہاں پر صحابہ کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، جہاں پر صحابہ کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، جہاں پر صحابہ کا مقام بیان کیا جاتا ہے، وہاں پہ اہل بیت عظام شامل ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت عظام کو یہ شرف عطا کیا ہے کہ وہ صحابی رسول بھی ہیں اور اہل بیت عظام بھی ہیں، کہ حضور کے خانوادے سے بھی تعلق ہے۔ یہ دو اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزازات عطا کی ہیں۔ تو جہاں بھی صحابہ کا تذکرہ ہوگا، وہاں پہ اہل بیت کا تذکرہ آٹومیٹکلی ہو جائے گا۔ لیکن ہر صحابی اہل بیت میں سے نہیں ہے۔ تو اہل بیت کا ایک الگ مقام ہے، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اپنے پلکوں میں بٹھائیں اور ان کی تعلیمات پر عمل کریں، اور ان کی جو قربانیاں ہیں ان کو خراج تحسین پیش کریں۔ تو لہذا ناظرین، اب بنیادی طور پر اسلام یہ ساری جو قربانیاں دی ہیں صحابہ کرام نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اہل بیت عظام نے، شہداء کربلا نے، یہ جو قربانیاں دی ہیں ناظرین، یہ قربانیاں دین کے لیے دی ہیں، یہ اسلام کے لیے دی ہیں، اور یہ انہوں نے حق کے لیے دی ہیں۔
اور کسی نے جان کی قربانی دی، کسی نے مال کی قربانی دی، کسی نے اپنے اوقات کی، اولاد کی قربانی دی. اور یہ جو درخت آج ہمارے سامنے موجود ہے، اسلام کا ہرا بھرا درخت، یہ اصل میں یہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہے. دیکھیں نا کہ اگر اس وقت نہیں کھڑے ہوں، ظلم کے سامنے کھڑا ہونا، جابر کے سامنے کھڑا ہونا، اور ایک ایسے شخص کے سامنے جو ظالم ہو اس کے سامنے کھڑا ہونا، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اس کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے، جگر چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا. اور کہاں 72 نفوس، اور کہاں 5000 کا ایک لشکر اور 2000 کا ایک لشکر، آل ٹوگیدر تقریباً آتا ہے کہ 7000 سے لے کے 10,000 کا لشکر تھا. تو اس لشکر کا مقابلہ کرنا تن تنہا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جس جمع مردی کے ساتھ مقابلہ کیا ہے اس کی نظیر نہیں مل سکتی. تو لہذا ان حضرات کا تذکرہ کرنا، ان حضرات کی تعریف کرنا، توصیف کرنا اور ان سے محبت کرنا، یہ مسلمانوں کے ایمان کا جز ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو لہذا ناظرین، اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز تو دین اسلام ہے. اور میں اور آپ چاہتے ہیں کہ بھئی ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، تو ہمیں بھی دین اسلام پر عمل کرنا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امانت ہمارے سپرد کی ہے، یہ دین اسلام، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، کہ تم میں سے جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچائے. اور کنتم خیر امت کا جو لقب اللہ عطا کیا ہے، وہ اسی وجہ سے عطا کیا کہ ہمیں خود بھی دین اسلام پر چلنا ہے اور لوگوں کو بھی دعوت دینی ہے، پیار سے، محبت سے. اسلام کے اندر سختی نہیں ہے، تشدد نہیں ہے. دیکھیں کوئی شخص بھی نماز پڑھے، جبر کے ساتھ نہ پڑھے، زبردستی نہ پڑھے، محبت سے پڑھے اور دل کے ساتھ پڑھے. ظاہری حالت کے اندر تو نماز نظر آ رہی ہے، لیکن اگر اس کے اندر خشوع نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اصل روح کیا ہے، خشوع اور خضوع ہی نہیں ہے، تو وہ نماز کس کام کی؟ حضور نے فرمایا کہ ایک صحابی کو، ایک شخص کو جو آیا وہ نماز پڑھی اس نے، تو نماز پڑھ کے جب فارغ ہو تو حضور نے فرمایا کم فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. تو لہذا کیوں کہ اس کی اصل روح کے مطابق پڑھو. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جب نماز کا وقت ہوا تو آپ نے ان کو کہا کہ بھائی اس وقت جنگ کو روک دیا جائے، اور آپ نے جو ہے وہ نماز ادا کی. انہوں نے نیزوں کے سائے میں نماز ادا کی، نماز کو نہیں چھوڑا، اور اپنے عورتوں کو صبر کی تلقین دی. تو یہ قرآن کی اس آیت پہ عمل کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ایمان والو صبر اور نماز سے اللہ کی مدد طلب کرو. تو انہوں نے صبر کی تلقین بھی کی اپنی عورتوں کو، گھر کی عورتوں کو، اور نماز کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی مدد کو طلب کیا. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم جب حالات پیش آتے ہیں تو ہم صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، یا ہم بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، یا ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. کیا ہمارا جب تکلیف اور مشکل کا وقت ہوتا ہے تو کیا ہم نماز پڑھتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. تو یہ ہمارا طرز عمل ہے. تو کربلا کا پیغام کیا ہے؟ صبر کا مظاہرہ کیا جائے، جرأت کا مظاہرہ کیا جائے، شجاعت کا مظاہرہ کیا جائے، اور نماز کو بھی کسی بھی حالت میں نہ چھوڑا جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.